کبھی کبھی نا تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات ایک بڑی شکست کے بھیس میں آتی ہیں۔ آج ہم حدیبیہ کے معاہدے کو سمجھیں گے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو بظاہر تو ایک پسپائی تھی، لیکن اسی نے اسلام کے مستقبل کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی بات اس پوری کہانی کا مرکز ہے کہ جو بظاہر پیچھے ہٹنا نظر آ رہا تھا، اصل میں وہی وہ چابی تھی جس نے آگے چل کر بڑی بڑی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک خواب سے۔ 6 سال ہو چکے تھے مکہ سے دوری کو، تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، پیغمبروں کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ تو وحی کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اس ایک خواب نے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے مقدس ترین مقام کی زیارت کی جو تڑپ تھی نا، اسے جیسے ایک نئی آگ دے دی۔ اور اسی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے 1400 نہتے مسلمان عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکل پڑے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ دشمن کے گڑھ میں ایمان کا ایک بے مثال مارچ تھا۔ یہاں صورتحال کی نزاکت بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف احرام میں ملبوس پرامن زائرین تھے جن کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا، اور دوسری طرف ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس قریش جو اسے اپنی حاکمیت پر سیدھا سیدھا حملہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ صرف 2 گروہوں کا آمنا سامنا نہیں تھا، بلکہ 2 بالکل مختلف نیتوں کا ٹکراؤ تھا۔ مکہ سے بس چند کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر اس قافلے کو روک دیا گیا، اور بس یہاں سے صبر اور استقامت کا ایک ایسا شدید امتحان شروع ہوا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ حدیبیہ میں مسلمانوں پر ایک کے بعد ایک امتحان آئے۔ پہلے پانی کی شدید قلت ہو گئی، پھر ان کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی ایک خوفناک افواہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور آخر میں تو حد ہی ہو گئی۔ قریش نے رات کی تاریکی میں 80 قاتلوں کا دستہ بیچ دیا، مطلب ہر لمحہ انہیں جنگ کے بالکل دہانے پر لا کھڑا کر رہا تھا۔ جب قریش کا وہ 80 افراد پر مشتمل قاتل دستہ پکڑا گیا نا، تو جنگ یقینی لگ رہی تھی۔ لیکن تبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جس کی بالکل کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہیں معاف کر دو اور واپس بھیج دو۔ صحابہ تو حیران رہ گئے، لیکن اس فیصلے نے کیا کیا؟ اس نے مذاکرات کا ایک غیر متوقع دروازہ کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش نے اپنے سب سے ماہر سفارتکار سہیل بن عمرو کو بات چیت کے لیے بھیجا، اور یہیں سے اس معاہدے کی بنیاد رکھی گئی جس کی شرطوں نے صحابہ کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شرطیں ناقابل یقین حد تک یک طرفہ تھیں۔ پہلی شرط، مسلمانوں کو اسی سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ دوسری، مکہ سے بھاگ کر مدینہ آنے والے کسی بھی شخص کو واپس کرنا ہوگا۔ لیکن تیسری شرط یہ کہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ جانے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کے لیے یہ ذلت آمیز شرطیں برداشت سے باہر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال اس وقت تمام صحابہ کے دل کی آواز تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم پرامن ہیں، پھر بھی ہمیں ہی کیوں دبنا پڑ رہا ہے؟ غصے، غم اور بے بسی کی اس کیفیت میں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب معاہدے پر دستخط ہو گئے تو مایوسی اور شکست کا احساس اپنے عروج پر تھا۔ صحابہ کو لگا جیسے ان کی ساری قربانیاں، ان کا سارا سفر، سب کچھ رائیگاں چلا گیا ہے۔ لیکن اسی گہری مایوسی کے عالم میں کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ جب انسانی عقل شکست دیکھ رہی تھی، تب آسمان سے ایک ایسی وحی نازل ہوئی جس نے پوری صورتحال کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے جب صحابہ خود کو تاریخ کا سب سے بڑا شکست خوردہ گروہ سمجھ رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اعلان ظاہری حقیقت کے بالکل برعکس تھا۔ قرآن اس لمحے کو شکست نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ فتح مبین، ایک کھلی اور واضح فتح قرار دے رہا تھا۔ یہ اس پوری داستان کا سب سے اہم، سب سے بڑا موڑ ہے۔ لیکن اتنے مشکل معاہدے کو قبول کرنے کے لیے اور ایک ایسے منصوبے پر بھروسہ کرنے کے لیے جو نظر نہیں آ رہا تھا، صحابہ کو سکینہ کی ضرورت تھی۔ یہ وہ الہامی سکون ہے جو اللہ نے ان کے بے چین دلوں پر نازل کیا تاکہ ان کا ایمان ہر شک پر غالب آ جائے۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے سب سے حیران کن نتیجے پر۔ یہ سلائیڈ دکھاتی ہے کہ امن نے کیا کچھ ممکن کر دیا۔ 18 سال کی مسلسل جنگ کے دوران تقریباً 3000 لوگ مسلمان ہوئے،
لیکن حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال کے امن میں یہ تعداد 7,000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یعنی امن کا دور دعوت اسلام کے لیے جنگ کے 18 سالوں سے کہیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ تو وہ فتح جسے صحابہ اس وقت دیکھ نہیں سکے تھے، اب اس کی حکمت واضح ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کیا گیا۔ 10 سالہ امن نے جنگ کا خاتمہ کر دیا، اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اسلام کی دعوت تلوار کی زور پر نہیں بلکہ پرامن بات چیت اور میل جول کے ذریعے دلوں تک پہنچنے لگی۔ تو آئیے اب آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح حدیبیہ میں دکھایا گیا صبر سیدھا حتمی فتح کی طرف لے گیا۔ یہ ٹائم لائن سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ 628 عیسوی میں وہ ذلت آمیز معاہدہ ہوا۔ صرف 2 سال بعد قریش نے خود ہی اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان 10,000 کی ایک عظیم فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بالآخر بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا۔ وہ خواب جس کے لیے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا اب پورا ہو چکا تھا۔ تو حدیبیہ کی کہانی ہمیں فتح کے اصل معنی سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات صبر، حکمت اور دشمن کے لیے بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرنا سب سے بڑی فوجی کامیابی سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اصل فتح زمینیں فتح کرنا ہے یا پھر دلوں کو جیتنا۔